وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعرفون. پہلے الفاظ میں اشارت ہے اور جناب لوط علیہ السلام کو ہم نے نبوت بھیجا جس قوم میں جب انہوں نے اپنی قوم تأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو ایسی بے حیائی کو، وانتم تبصرون کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، آمنے سامنے تم یہ ریپ کرتے ہو برائی کا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ہو جاہل قوم. فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو تم آل لوط کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے والے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس ہم نے جناب لوط کو نجات دی اور ان کے اہل کو، مگر ان کی بیوی کو نہیں. قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کا اندازہ کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پہ بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس وہ بری بارش تھی ان لوگوں کو جو ڈرائے گئے تھے. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلامتی ہو اس کے بندوں پر، الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وہ لوگ جن کو اس نے چنا. اللہ خیر، کہ اللہ بہتر ہے. اما یشرکون، یا وہ لوگ جو وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں. امن خلق السماوات والارض، کہ وہ شخص کون ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. وانزل لکم من السماء، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگارے ہم نے اس کے ذریعے باغات ذات بہجہ جو بڑے پر رونق تھے، رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہ تھا تمہارے لیے، یا تمہارے یہ لائق نہیں تھا، نہ اختیار تھا، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگا سکتے ان باغوں کے درختوں کو. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کو معبود اور ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو راہ سے ہٹ جانے والے ہیں، الگ ہونے والے ہیں. دوسرے کا اور ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو ملانے والے ہیں. حضرات، انبیاء کرام کی دعوت کو اور ان کے ناموں کو اور قوم کی بدتمیزیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ جو بدتمیزیاں، نالائکیاں اور جرائم قوم اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ اتمام کے ساتھ کلی طور پر اس امت کے اندر وہ جرائم موجود ہیں. شرک کرنا، کم تولنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، راہوں کے اندر بیٹھنا، لوگوں کو دھمکانا، جھوٹ بولنا، بدتمیزی کرنا، بدکاریاں کرنا، لواطت بازی کرنا، یہ اس قسم کی شہوت رانی سے ہٹ کر یہ تمام اس قسم کے جرائم اس امت کے اندر موجود ہیں. اللہ کی بڑی شان ہے، اس نے موقع دیا ہے، چانس دیے ہیں، رحم کیا ہے، فضل کیا ہے.
فوری طور پہ مواخذے کا جو سسٹم ہے اس کو مؤخر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا وَلُوطًا، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا تھا۔ یہ جناب ابراہیم کے بھتیجے ہیں، دونوں چچا بھتیجا ہم عصر ہیں نبوت میں، لیکن اپنا علاقہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی دور میں کئی نبیوں کو بھیجا اور ان کو شریعت دے کر بھیجا اور ان کو الگ الگ علاقہ نامزد کر کے محدود کر کے بھیجا کہ تمہارا یہاں سے یہاں تک علاقہ ہے، یہ تمہارے امتی بنے گے، ان کو آپ نے دعوت دینی۔ رسالت امام کی خصوصیت یہ ہے کہ کافۃ للناس جمیعا، سارے لوگوں کو، عرب و عجموں کو، ساری دنیا، سارے انسان ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت رسالت کا اعزازہ اور فرمایا کہ یہ تمام لوگ آپ کی دعوت، اور اسی طرح آپ کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ تو جناب لوط علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، فرمایا اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، وانتم تبصرون، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ برائی ایک الگ جرم ہے، لیکن آمنے سامنے برائی کرنا ایک اور جرم پلس کر دیتا ہے، جیسا زیرہ پلس نہیں، یہ جرم میں پلس ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ریپ کرنا، برائیاں کرنا، ڈیروں میں برائیاں کرانا، سرپرستی کرنا، انتہائی بدتمیزی۔ پھر اسی طرح بیان فرمایا کہ ایک تو جرم ہے بدکاری کرنا، پھر حرمت رشتوں کے ساتھ، ماں بہن بیٹی کے ساتھ، قرابت کے رشتہ داریوں کے ساتھ، یہ جرائم بھی باقاعدہ میرے پاس کیس آئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں باپ نے اس طرح کیا ہے، بھائی نے اس طرح کیا ہے، بیٹے نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، چچے نے بھتیجی کے ساتھ، ماموں نے، یہ میرے پاس لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں حضرت، میں آپ ایسے زیادہ کیا بتا سکتا ہوں۔ اور بیان کرتا ہے میں ماں کے ساتھ 3 سال بدکاری کی ہے، جننے والی ماں کے ساتھ، کیا حکم ہے، میں کیا بیان کروں۔ خط آیا انگلینڈ سے ہمارے دوستوں کے نام، دونوں بھائی، یعنی بھائی اور یعنی ہمشیرہ، بھائی بہن انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ خط میں لکھا ہوا ہے ہم آئے تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہم بھائی بہن ہیں، لیکن اب ہم میاں بیوی بن چکے ہیں اور ہمارے اتنے بچے ہیں، شرعی طور پہ ہمیں فتویٰ دو کیا کرنا چاہیے۔ کیا کرے گی شریعت، کیا کرے گا مولوی صاحب، کیا کرے گا مفتی۔ شرم کرنی چاہیے حضرات، یہ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جرائم کے اندر دنیا ملوث ہے، چھوٹی بچیوں سے بڑے بچوں تک، چھوٹی بچیوں سے بڑی بچیوں تک، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے، گودی میں بچوں کے سامنے لوگوں نے موبائل رکھے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں چھوٹے بچے اور بچیاں، کواری بچیاں اور کوارے بچے ساری رات موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ 10 منٹ کا 20 منٹ درس کیا کرے گا؟ چند لوگ سنتے ہیں بابے، کوئی سویا ہے، کوئی جاگتا ہے، کوئی سوچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیماری میں پڑا ہوا ہے، کوئی درد محسوس کرتا ہے، کوئی بکری مصیبت محسوس کرتا ہے، کوئی الجھن محسوس کرتا ہے، کوئی تنگی محسوس کرتا ہے، کوئی کہتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے، جی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ کیا بنے گا؟ کھنڈرات بن گئی امت۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ قصہ بیان فرمایا، جناب لوط علیہ السلام فرمایا بے حیائی کرتے ہو، پھر دیکھتے ہوتے ہو، ایک آمنے سامنے کرتے ہو۔ رسالت پاک نے منع کر دیا ہے کوئی شخص ایک دوسرے کے سامنے ننگا جسم کر کے نہ بیٹھے، نہ بول کے لیے، نہ براز کے لیے، نہ ویسے بدتمیزی کرنے کے لیے، اور ناجائز اور بے حیائی کرنے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم دیکھ رہے ہوتے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، جو ریگولر طریقے سے جنس جو ہے، آپ کی جنس مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت ہے، میاں بیوی ہیں، یہ رشتہ چھوڑ کر، میاں بیوی کا، زوجین کا رشتہ چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم تجہلون، اتنے جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا، مرد ختم ہو جائیں گے، رجولیت ختم ہو جائے گی، اولادیں ختم ہو جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، کثرت تعداد عورتوں کی ہو جائیں گی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پتہ ہی نہیں تمہیں، اتنے جاہل ہو تم۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اور وہ جو مذکر بچے قتل ہوتے رہے، پھر کابینہ نے پاس کیا وہ منڈے تھوڑے ہو گئے ہیں، کڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، کیا کرو گے، کس طرح سے بالا کرو گے؟ تو پھر کابینہ نے پاس کیا 1 سال منڈے ذبح کرو، قتل کرو، 1 سال زندہ رکھو تاکہ کچھ توازن ٹھیک ہو جائے۔
تو یہ بے حیائیاں جو کرتے ہو، اولاد کا حصول جو ورکرز اللہ نے بنایا وہ چھوڑ دیا ہے، مردوں کی شاورانی کرتے ہو۔ بڑا بڑا ملک ہم سمجھتے ہیں یورپ کا، انگلینڈ بڑا اعلیٰ، بڑا مہذب، بڑا کامیاب اور برصغیر بڑی حکومت کرنے والا ملک ہے، وہاں قانون پاس ہے 2 بندے آپس اندر شادی کر سکتے ہیں، 2 بیویاں، 2 جج، 2 پروفیسر، 2 تاجر، 2 بندے 2 بیویاں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یہ بھی رول موجود ہے۔ پڑھاؤ قرآن۔ آج ہی وہ دور ہے اس دور میں لوگ چرچ بیچ رہے ہیں اور قرآن کو مان کر، محمد رسول اللہ کی سیرت کو مان کر، مسلمان ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ اسی معاشرے کے اندر یہ لوگ بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم یہ کرتے ہو، انکم، ارشاد فرمایا کہ تم مردوں بے حیائی کرتے ہو، شہوت رانی کرتے ہو، عورتیں چھوڑتے ہو، بل انتم قوم جاہل قوم، تو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے۔ قوم کیا جواب دیتی ہے؟ سیانی قوم، ماڈرن قوم، شہوت رانی کی بڑی رسیہ قوم۔ فما کان جواب قوم ہی، نہ تھا قوم کا جواب الا ان قالوا، مگر کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنی پنڈ اور بستے سے لوط کو اور آل لوط کو نکال دو، یہ انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہانیاں نبی پاک کو اللہ نے کیوں سنائی ہے؟ رسالت مآب کی سیرت پاک، آپ کا قول، فعل، عمل، صداقت، امانت کو ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا کہ رسالت مآب کو جو مارے گا 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ جلا وطن کرنے کے لیے پھر انہوں نے ظاہر اسباب پیدا ہوئے۔ ایک سوال ہے باقاعدہ، ما ہی اسباب الہجرہ، ہجرت کے اسباب کیا تھے؟ ترک وطن، مکہ چھوڑنے اور چھڑوانے کے بنیادی وہ اسباب کیا تھے؟ سبب کیا پیدا ہوئے؟ صورتحال کیا پیدا ہوئی؟ تو ان میں یہ بھی تھی، کہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، شیب قتل بند کیا گیا ہے، آپ قتل کے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ وہ الگ ایک موضوع ہے کہ اللہ نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے کچھ کیا، ہم نے کچھ کیا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ہم نے یہ کیا۔ آپ کو یاد ہے؟ جاگتے ہو؟ جب ہجرت میں جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک بن جوشم، سراقہ بن مالک بن جوشم، اس کو تھوڑا سا پتہ چلا کہ اس رستے میں امام الانبیاء گئے ہیں، گھوڑی لے کے پیچھے چڑھا۔ تفصیل ساری صحیح بخاری میں ہے، سیرت کی موت پر کتابوں میں ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر مستند واقعات کے ساتھ یہ تحریر موجود ہے۔ آمنا سامنا ہوا تو ابو بکر صدیق ساتھ تھے، یار غار تھے اور یار ہجرت بھی تھے، اور سفر کے بھی یار، غار کے بھی یار، اور اب سوئے بھی اکٹھے ہیں۔ قیامت والے دن امام الانبیاء نے فرمایا حوض کوثر کا امت کو پانی پلاؤں گا، میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی پونکتا رہے، کوئی بکواس کرتا رہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اسی عقیدے پر ہم زندہ ہیں، اسی عقیدے اللہ ہمیں ہمیشہ بہت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا حضرت وہ سراقہ آ گیا ہے، تو وہ اس زمانے کا کنٹوٹا تھا، میں مثال نہیں دیتا، ہمارے شہر کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہ، کوئی بات ہی، آنے دو، آنے دو، آتا ہے تو۔ اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، سبحان اللہ۔ آپ نے نظریں اٹھائیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا، پتھریلی زمین ہے، اور گھوڑی کو زمین نے قابو کر لیا۔ پریشان ہو گیا، دلدل نہیں، کیچڑ نہیں، کچی مٹی نہیں، گھوڑی تھلے لگ گئی، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہی کی وجہ سے، ترلا ماریا، دعا فرمائی، پھر پاس ہو گیا، پھر گھوڑی نکل آئی، پھر کملا، پھر دعا، پھر ایسے 3 بار ہوا۔ مان گیا سراقہ، کہنے لگا جو طاقت تمہارے ساتھ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میرے سامنے ایک نقشہ آ رہا ہے کہ جناب مکہ فتح ہو جائے گا، آپ میر بن جائیں گے، حکومت آپ کی ہوگی، ہم رعایا ہوں گے، یہ نقشہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ تے سبحان اللہ، بہت والے دن نہیں جائے گا، ਭੁੱਖ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਖੱਬ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜੀ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ गया। चलो कदी कदी से कहता है मेरे सामने नक्शा आ रहा है, मुझे अमाननामा लिख दो। ए अमाननामा चिट, मेरे पास चिट होगी, जब आप अफसर बन जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, मैं चिट दिखा के तो अपना काम शामी को करा दूँ। इमाम अल-अंबिया ने आमिर बिन फुहैरा, अबू बकर सिद्दीक, ये पढ़े लिखे लोग आपके साथ थे और लिखने पढ़ने का सामान आपके साथ था।
آپ نے امان نامہ جب لکھ دیا اور چٹ لے کے جب اباؤٹر ہونے لگا نا تو سرکار نے فرمایا سراقہ ٹھہر جاؤ، ایک نقشہ میرے سامنے بھی آ رہا ہے۔ چودھری کھلو گیا کھلو گیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ سنو، جب کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے سبحان اللہ، اپنے پنڈ رہن کو نہیں دینا، مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، سفر ہے، ہجرت ہے، اور اس دور کی سب سے بڑی دو حکومتیں آپ نے فرمایا یہ فتح ہو جائیں گی اور مسلمان قبضہ کریں گے، مسلمان فاتح ہوں گے، یہ مفتوح ہوں گے، اور ان کا مال غنیمت مدینے میں آئے گا۔ مدینے میں جب تقسیم ہوگا تو سراقہ سونے کے کنگن تیرے ہی سے آئیں گے۔ چودھری سر پڑ کے کھلو گیا، یہ کی بندہ ہے گلا کرتا ہے پیا، پنڈ رہن کسے نہیں دیتا، بیٹا زندہ کوئی نہیں، بیلی سارے کھلاؤ، اپنے سارے کھلاؤ، چھپ کے ہجرت کر کے جا رہے، ترک وطن ہو رہے، تو خواب ہمیں یہ سنا رہا ہے۔ پھر یاد رکھو ایمان لانے والوں نے ایمان لایا۔ سراقہ ہی بیان کرتے ہیں یہ مسلمان ہو گئے، لمبی بات میں نہیں کرتا، سیرت کتابوں سے جڑا ملے کہنے لگے ادھر نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، یہ معاہدہ کر کے آئے اس میں وفا کی۔ یہ بھی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ جناب میں لوگوں سے کہوں گا کہ محمد صاحب یہ رستے نہیں گئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وقت گزرتا کیا تو سبحان اللہ کا بولا، بیمار ہو گئے بڑے زیادہ، حکیمہ ڈاکٹر جواب دے چھڑیا، حکیمہ ڈاکٹر جواب جو تو دے چھڑنا، پھر آندے جی پرونے نے بھاری 7 دینا دے 8 دینا، تُس تے ہے کو تسی کو 70 کو سال دے پرونے ساڈے کو۔ وہ سمجھ گئے کہ گھر والے پریشان ہے، بولا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کی خوف ہے تانوں؟ میرے مرن دا ڈر ہے؟ اے جی کہ ہمارے ڈاکٹر دوائی بھی کوئی نہیں دیں دے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ابھی نہیں مرنا۔ وہ کہنے لگا بزرگوں کہ ہمارے ڈاکٹر دے ٹیکہ بھی کوئی نہیں لاتا، جواب ہی دے چڑھا، کہنے لگے ابھی کیسر و کسرا فتح نہیں ہوا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا تیری زندگی میں یہ خوشخبری سنائی تھی، اس کا معنی ہے کئی خوشخبریاں ہیں، تو زندہ رہے گا، مسلمان ہو جائے گا، مجاہدین میں جائے گا، اور مال غنیمت امین ہاتھوں میں تقسیم ہوگا، اور سونے کے کنگن بھی آئے تو تیرے حصے تک پہنچیں گے۔ میں نہیں مرنا جی، جو نہ جو صحت مند ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ اور جب وہ مال غنیمت عہد فاروقی میں، عمر فاروق کے دور خلافت میں جب کیسر و کسرا کی فتوحات کا مال غنیمت مدینے آیا اور وہ تقسیم کرنے لگے، تو سراقہ کی باری جب آئی تو کہ سونے دے کنگنا دے ٹھیر لگے۔ تسی اتھو اے نہ ہن کر لیا جی ویکھو جی سونے دے کنگن تے پھر پانے چاہیے نے، ملانگے میں تیری نہ باندھے، اور ظاہری بکواس ہے۔ مطلب یہ تھا کہ پہننے کے لیے نہیں، حصے کی بات ہے، سونے کے کنگن بھی آئے تو تیرے ہاتھ تک، اس کا معنی ہے وہ عادل بھی ہوگا، امین بھی ہوگا، تقسیم بھی ٹھیک ہوگی۔ ہجرت کا اشارہ فرمایا، اپنے پنڈ سے نکال دیں گے، تو ہمیں باتیں کرتا ہے، انَّ مناسیت ہے، پاک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، لوط کو، آل کو اور اس کی بیوی کو چھوڑا، ان سب کو ہم نے نجات دی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، فرمایا ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا، یہ پیچھے رہے گی، اور جس طرح ان کے اوپر چھتروڑ کی بارش ہوگی، جناب لوط نہ ماننے والے کی بیوی پر بھی ہوگی۔ یہ اشارہ فرمایا جناب یہ مکہ سے نکالنے والے ایک وقت آئے گا، مکہ فتح ہوگا، اور یہ لوگ منہ لٹکا کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ جاہل ان کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے۔ چوہی صاحب یاد ہے مکہ فتح ہو گیا، منہ لٹکا کے چودھری کھڑے ہیں، رسالت ماں فاتح کی حیثیت میں وہاں تشریف فرما ہے، کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں گئے، وہاں نفل پڑھے، بتوں کو نکالا، شکریہ ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمارے اپنے گھر میں اتنے سالوں کی جدائیوں کے بعد پھر فاتح کی حیثیت میں تو نے مکے میں داخل کیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جناب بلال کو بلایا، کہنے لگے تو نے بڑی ماریں کھائی ہے توحید کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے، اللہ احد 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 کی پکار کے لیے تو نے بڑی ماریں کھائی ہیں۔ آج ایک چھت پہ چڑھ کے ذرا ترانہ تو سنا، پاک سرزمین نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا والوں سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی سرزمین، اللہ قابض ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ پاک کی شان ہے۔ اب دیکھو ان مہاجرین کو، ان مسافروں کو، ترک وطن کرنے والوں کو کتنے سالوں کے بعد آج پھر مکے کی زینت بنا دیا۔
تو پوچھا آپ کو پتہ ہے میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے جی آپ بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گرانے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے اور کئی برس تک باپ کو تنگ کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا نا، میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ حضرات توجہ فرمائیے، کہنا مقصود یہ ہے، ارشاد فرمایا وہ امطرنا علیہ مطرا، عذاب کی تفصیل فرمائی، ہم نے ان پہ بارش کی، فساء مطر المنذرین، بری بارش تھی ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا تھا۔ خوف دلائے گا اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے وقار کا، اللہ کی ذات کا تصور کر کے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے ایک باغ نہیں، میں تمہیں 2 باغ دوں گا، اور 2 باغ کا معنی ہے 2 جنس کے باغات ملیں گے، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا شے ہوگی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈوں کا سامان جو بنا کے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے، کوئی شے نہیں جانتی۔ وَأُتُوا بِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بیویاں پاک ہوں گی، ثمرات، پھل، رزق، اتو بھی متشابہ، ملتے جلتے انگور انار شکل تو ہوں گے لیکن ذائقے اور ان کی لذتیں کسی نے آج تک نہ چکھی ہوں گی۔ اللہ کی بڑی عجیب شان ہے محترم اب صاحب، میں غور کر رہا تھا، چوئی صاحب غور کرنے والی بات ہے، میں غور کر رہا تھا، آپ بھی غور کریں، اس کی شان رحیمی کتنی عجیب ہے۔ انگور جو انار کا دانہ ہے اس کو جوڑ کے محفوظ رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ موتیوں کی طرح ایک ہی دانہ فٹ کر کے کور چڑھا کے ایک ایک پیس الگ بنا کے اس نے تمہارے لیے بنایا ہے، بنایا ہے، کہو الحمدللہ۔ انگوروں کے گچھے اوپن کر کے ایک ایک دانہ لٹکا کے سجایا ہے، مکئی کے دانوں کو جوڑ جوڑ کے اس نے ڈیزائن بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا ہے یہ ہے تمہارا رب، پہچان لو۔ ایک کھیتی کے کنارے پر بیٹھ کر وہ گنے کا جو ایک ہے گنا، اس کا رس دیکھو، اس کے اندر رس کس نے ڈالا ہے، مٹھاس کس نے ڈالی ہے، تما کیوں کڑوا ہے، اور جو بانس کیوں ٹھوس ہے، اور یہ تربوز اندر سے سرخ کیوں ہے، اوپر سے کالا یا سبز کیوں ہے، یہ اللہ نے تجھے دعوت فکر دے دی ہے۔ تیری بھینس کا رنگ کالا ہے اور اس کے پجنانوں سے دودھ نکلنے والا سفید ہے، نہیں کسی بات کی سمجھ آتی، تیرے ٹیبل پہ پڑا ہوا دودھ یہ تیرے دعوت توحید دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے۔ انگور کے گچھے تجھے دعوت توحید دے رہے ہیں، انار کے دانے یہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ایک ایک دانہ تجھے دعوت توحید دے رہا ہے۔ میرے رب پر ایمان لانے کا ایک ایک دانہ شہادت اور گواہیاں دے رہا ہے، کفر کی ایک بھی دلیل موجود ہے۔ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے، اے میرے پاک پیغمبر، قل الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ اللہ نے نبی پاک سے بنایا، قل الحمدللہ، جناب تسی کہو اللہ ساری تعریف ہے تیرے لیے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن بندوں کو اللہ نے امامت کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں سلام ہو اللہ تیرے ان بندوں پر جن بندوں کو تو نے میرے پاک نبی کی صحابیت کے لیے چنا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے یہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چن لیا ہے، کس لیے؟ رسالت مآب کی صحابیت کے لیے، وہ نقل دی نہیں، اللہ نے چنا ہے بندوں کو۔ ابو بکر کو رضی اللہ کہتے جاؤ، ابو بکر کو، عمر فاروق کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، طلحہ زبیر کو، اور حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک کے ہاتھ پر درخت نیچے کھڑے ہو کر بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں کو، اور اللہ نے ایسا نقشہ پیش کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم،
بڑی عجیب بات ہے، یبایعونک تحت الشجرہ، جناب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، جناب نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا اوپر میرا ہاتھ ہے۔ میں کو جذباتی بات نہیں، قرآن کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ایدی فرمایا، ید اللہ اللہ کہا کہ ان کے سارے ہاتھوں پر۔ بیت رضوان میں شامل ہونے والے کون تھے؟ 1450 لوگ، جس میں سر یہ صحابہ جن کے بارے میں زبان درازیاں، دشنام بازیاں، تبرہ بازیاں کی جا رہی ہیں، سر فرشت یہ لوگ اس میں شامل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مومن ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ سارے مومن ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونے تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین، میں جذباتی نہیں بات، قرآن ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ قرار دے دیا، یہ بات ہے، تھلے بھی اللہ دا ہاتھ تے اتنے بھی اللہ دا ہاتھ تے درمیانے سے آباد ہاتھ۔ کیا کو زبان درازی کرے گا، کس حد تک جائے گا؟ جاتے رہو، قرآن کی عبارت قیامت تک محفوظ رہے گی، ممبر و محراب پہ یہ گونجتی رہے گی۔ یہ لا تعداد بچے دیکھتے ہیں کہ سینوں کے اندر اللہ موتیوں کی تیرے صحت کو پروئے جا رہا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ قلعے ہیں، یہ سارے قلعے ہیں، اس کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ کیا جا رہا ہے، اس صحت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک فرمایا جب پڑھو الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یہ جن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سائیں طوطی بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ کامہ والی سرکار بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ اور سائیں سیلی سرکار بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ دمڑیاں والی سرکار بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ چیکو سرکار بہتر ہے یہ بہتر ہے؟ اور کوڑے شاہ کھوتے شاہ بہتر ہے اللہ بہتر ہے؟ شرم تو کرو، اللہ نے سوال کیا۔ امن خلق السماوات، کیا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین و اسمان بنایا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی برسایا اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا، اللہ فرماتے ہو میں ہی ہوں، میں نے بنایا ہے، ہم نے گوریاں اگائی ہیں۔ ذات بہجہ، بر رونق، ہریلیاں اور ہرے برے درخت، یہ حدائق باغ، سبزہ سبزہ سارا جو بنایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم اس لائق نہیں تھے کسی کا درخت اگاتے۔ کوئی کھجور کا درخت اگا سکتا ہے؟ کوئی بیل اگا سکتا ہے؟ کوئی اس قسم کا درخت ہو یہ پھلدار درخت کو اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا۔ 24 سال سوندے ہو جاگتے ہو، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر جلوہ تیرا۔ ہم ہیں بندے تیرے، تو ہمارا خدا خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو کہا۔ موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر جلوہ تیرا۔ ہم ہیں بندے تیرے، تو ہمارا خدا اے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا۔ ایک کہتا ہے بندہ، بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اللہ ہے اللہ، پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، انسان انسان ہے، باغی باغی ہیں، دشنام بازیاں کرنے والے کتے بھونکنے والے الگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعریف کرو ان کی، جو اللہ تعریف جن کی کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے رشتے کیے، ان کے ساتھ محبت اور پیار اور حیا کا رشتہ اپنا قائم کرو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد الہم اللہ، اللہ کے ساتھ محبوب کے ساتھ کو اور ہے سرکار؟ کو ہے تو بتاؤ تو صحیح۔ اور قرآن مجید کے عبارت لکھی ہوئی ہے، ارونی ماذا خلقو، اللہ فرمایا اگر وہ ہے تو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ کوئی بٹیرا بنایا ہے، کوئی کھیرا بنایا ہے، کوئی پڈی توری بنائی ہے، کالی توری بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سینکڑوں ہزاروں ڈیزائن میں نے بنا کے فرمایا سارا کچھ میں نے بنایا۔ اگر کسی نے کوئی شے بنایا تو بتاؤ کیا بنایا ہے؟ کوئی جواب کسی کے پاس ہے تو بولو۔ طرح طرح کی اسی زمین کے اندر پنڈیاں دے، اوتھے نار کریلے، اوتھے دیسی ٹینڈے دے، اوتھے جناب کدو، سبحان اللہ کو نا، اوتھے نال خربوزے دے، اوتھے نال تراں دے، اوتھے نال جناب کیا ہے بانس تے، وہاں کیا ہے کماد کا گنا لگا ہوا ہے۔ تم میں تربوز نہیں ہوندے باہو، پاوے توڑ بکے لے جائیو، ٹھیک کر لو۔ اللہ نے فرمایا جو کڑوا میں نے بنا دیا ہے تم میٹھا نہیں کر سکتے۔ کھارے کھو میٹھے نہیں ہوندے باہو، پاوے 100 منا کھنڈ پائیے ہو۔
جڑے نسلاً بغیرت ہیں ان کو جو مرضی کرو، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرو اللہ ہمارے غیرت ایمانی بھی نصیب فرمائے۔ الہم اللہ اللہ بل ہم قوم یاد، یہ وہ لوگ ہیں پھسل جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پلٹی سے اتر جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابل لے آتے ہیں، یہ بھی کرنے والی سرکاریں ہیں، یہ بھی کرنے والی سرکاریں۔ کسی نے کہا تھا بڑی سادی بات، یہ تواڈے مطلب کی گل ہے، تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میری پیراں نے بوٹی لائی۔ لو دسو نبی مصیبت پہ گئی، کنیا پیراں رل کے بوٹی لائی اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ قاری صاحب، یہ ہمارے قاری صاحب کے بزرگ ہیں، والد محترم ہیں، یہ بھی قاری ہیں، بڑے اجل بڑے بڑے سارے قاری ہیں۔ وہ مسکراندے تھے، خطیب بھی بڑے پارے نے، وہ ٹوٹ کے سمجھتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی گلیں۔ حضرات غور فرمائیں، ایک میں مثال دے رہا ہوں اور آپ سے سوال کر رہا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، یا کسی نے یہ کام کر کے دکھایا کہ ڈیم کے اوپر، تالاب کے اوپر، نہر کے اوپر کسی سے کہو کہ کوئی نقشہ بنا کے دکھاؤ، کوئی تصویر بناؤ؟ سوال ہی سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ ڈیم کے اوپر، تالاب کے اوپر، نہر کے اوپر کسی بڑے سے بڑے ڈیزائنر سے کہو یار اتنے کو تھوڑی جی تصویر، بزرگ کی تصویر بنا دو، کسی کیلے کی تصویر بنا دو، بنا سکتے ہو؟ اللہ فرمایا ڈیم کو چھوڑ، پانی کا ایک قطرہ نہیں، ایک بوند تیری ماں کے رحم کے اندر مین گیٹ بند کر کے، باہر سے ہر ساری سپلائیاں بند کر کے، اس کوکڑ خانے کے اندر میں نے تیرے سارے ڈیزائن بنا کے ثابت کر دیا، اجے بھی تینوں شرم نہیں آتی۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا مین گیٹ بند ہے اور رحم کا منہ بند ہوتا ہے طبی طور پر، اس میں کسی بھابی سنی مولوی کا مسئلہ نہیں۔ ماں کا رحم بند ہو گیا، بوند قطرہ پانی کا اندر آ گیا، باہر سے کوئی شے اندر نہیں آئی، تو وہاں جناب کیا کچھ بن رہا ہے؟ سبحان اللہ کھو نہ ہونا، وہاں ہارٹ بن رہا ہے، کڈنی بن رہی ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، ناخن بن رہے ہیں، بال بن رہے ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ بن رہے ہیں کانوں کے، آنکھوں کے۔ یہ سارا ڈیزائن جب پیدا ہوتا ہے بچہ، اللہ فرماتا ذالکم اللہ ربکم، اور یہ کام کرنے والا ہے تمہارا رب۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ۔ اللہ سونیا یہ سارے کام، پھر ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، سارے ہم اسی ورکشاپ میں بنے ہیں، بنانے والا ایک، بننے والے الگ الگ، سارے کا ڈیزائن دیکھو کہ ڈیزائن رل ہے، ایک وڈیو شروع کرو، لیکن چہرے بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ابرو بھی ہیں، نوزی بھی ہے، کان بھی ہیں اور ہونٹ بھی ہیں، سارا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن ڈیزائن اور رنگت اللہ نے ملنی نہیں دی۔ فرمایا یہ ہے وہ قادر، یہ ہے پہچان، اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا علیم ہے، مٹیریل ختم ہونے والا نہیں، قوت طاقت ختم ہونے والی نہیں۔ کاش کہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ ہمیں موحدین میں بنا دے، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَلُوطًا، اور جناب لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو ایسی بے حیائی کو، وانتم تبصرون، کہ تم ایک دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی آمنے سامنے سر عام بے حیائی بدفعلی کرتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوت نساء، عورتوں کے علاوہ تم شہوت یعنی مردوں کے ساتھ مرد کرتے ہو، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قوم ہی، نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، اخرجوا آل لوط، نکال دو آل لوط کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں پاک، یہ بڑے پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں۔ پلیتو تمہیں پاک بازی پسند نہیں، تمہیں طہارتیں پسند نہیں، پاک بازی صحابہ کے ایمان کی تمہیں پسند نہیں، بغیرتی اور گندی تمہیں نجاست ہی پسند ہے۔ یہ وہی جواب اللہ نے بیان فرما ان کا یہ کہا، فانجیناہ، ہم نے جناب لوط کو نجات دی، واہلہ، اور ان کے پیروکاران کو نجات دی، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نہیں دی، قدرناہا من الغابرین، ہم نے اس کا اندازہ کیا تھا یہ پیچھے رہنے والوں سے ہوگی، یعنی وہ بھی ماری گئی، ہلاک ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پہ بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، بری تھی بارش ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا تھا، بری بارش ہوئی، وہ ہے پتھروں کی بارش۔
وقل الحمدللہ، نبی پاک سے اللہ نے فرمایا جناب کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادی، اور سلامتی ہو اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنی رسالت و نبوت کے لیے، اللہ خیر، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہیں، اما یشرکون، یا وہ لوگ بہتر ہیں جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، یا اللہ بہتر ہے جس نے زمین و اسمان کو بنایا، وانزل لکم من السماء ماء، جس نے اتارا تمہارے لیے اسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے باغات ذات بہجہ، پر رونق والے، ہریالیوں والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکتے ان باغات کے کوئی درخت، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود و الہ ہے؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ویسی قوم ہے جو الگ ہونے والے ہیں، عادل یعدل، الگ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے مقابل بنانے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے اور بھی سرکاروں کو لاتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك